یہ جو پی ٹی آئی کے احتجاج کی فائنل کال ہے جسے تحریک انصاف ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن کہہ رہی ہے، ماجد نظامی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا واقعی یہ احتجاج جو ہوگا فائنل راؤنڈ ہوگا تحریک انصاف کے لیے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو متحرک رکھنے کے لیے اور ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی جو کالز ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور ابھی تحریک انصاف کی جانب سے جو کال دی گئی ہے وہ بھی اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ پہ موجود چیزوں کو دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ فائنل کال ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت موجود ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے۔ آج جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس کے اندر سی ایم کے پی بھی بیٹھے ہوں گے، ایک طرح سے وہ ریاست کا بھی حصہ ہیں۔ اسی طرح ہم دوسری طرف دیکھیں تو گراؤنڈ پہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ جی کوئی بہت بڑا ایک سیاسی طوفان آنے والا ہے اور اس کے بعد سارا کچھ ملیہ میٹ ہو جائے گا، گورنمنٹ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی اور ان سے مذاکرات کرے گی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو عہدیداران ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں بلا کے، اسلام آباد میں بلا کے ان سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مین بیٹل گراؤنڈ جسے میں کہتا ہوں پنجاب، وہاں سے ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے میں دیر ہے ابھی۔ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ تحریک انصاف کو ووٹ دے دیا اور اب انہوں نے ان کو حکومت میں بٹھا دیا ہے۔ تو اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں بھی ہوں اور آپ ایک احتجاجی تحریک بھی چلا رہے ہوں، تو وہ جو آپ کا ورکر ہے یا جو عوام ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، ہم نے آپ کو ووٹ دینے تھے وہ دے دیے، اب گورنمنٹ سے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے یا مذاکرات آپ نے کرنے ہیں۔ اس کانٹرڈکشن کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج ہے یہ ایک اچھا احتجاج تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی اس کے بعد سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، معاملات حل ہو جائیں گے، ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے، اس کے اندر مجھے بڑی ifs and buts کی کیفیت ہے۔ اچھا، جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ابھی اپڈیٹ بھی آئی کہ جو ایپیکس کمیٹی کا آج اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ سو یہ بھی آئی ونڈر کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اچھا، یہ جو جلسے کے لیے اجازت کا معاملہ تھا، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ہم جس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ مدعا تو اٹھانا تھا انہوں نے کہ جی عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ کی کشیدگی ہے اس کے حوالے سے وہ بات کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جب بھی اس طرح کی کوئی بھی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے تحریک انصاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بانی پی ٹی آئی خود بھی یہ میسج واضح طور پہ نہیں دے پاتے ہیں کہ وہ مذاکرات چاہتے کس سے ہیں۔ کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی برائی کرتے ہیں، کبھی وہ اس سے مذاکرات چاہتے ہیں، اور اسی سینیریو میں ان کی جو قیادت ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب قسم کے بیانات ماجد نظامی صاحب دیتی رہتی ہے۔ تو اس سے بھی تو ورکر کی جو سائیکی ہے یا مینٹالٹی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ جی احتجاجی تحریک اور اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت، اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت وقت کو ایک پریشر میں رکھے تاکہ حکومت کام نہ کر سکے، اور اپوزیشن کے جو بھی مطالبات ہیں ان کی طرف ان کی نظر ہو، انگیجمنٹ جاری رہے۔ تو اپوزیشن کا تو کام یہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا، وہاں پہ تو شیڈو کیبنٹس بنائی جاتی ہیں، منسٹرز مقرر کیے جاتے ہیں، وہ ہر منسٹری کے حوالے سے اپنی رپورٹس، وائٹ پیپرز لے اس کو دور کیا جائے۔ لیکن چونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے جمہوری روایات موجود نہیں ہیں، تو یہاں پہ یہ جلسے جلوس، بیان بازی، پریس کانفرنسز، جلاؤ گھیراؤ اپوزیشن کے حوالے سے یہی چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ اب اس سچویشن میں تحریک انصاف نے گزشتہ 6-8 مہینے کے اندر جو اپنی پرفارمنس دی ہے اس میں کئی جلسے جلوس ہیں، کئی احتجاج ہیں اسپیشلی پنجاب کے اندر، لیکن میری رائے میں وہ کوئی ایسا بڑا احتجاج سامنے نہیں لے کے آ سکے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی مرکزی حکومت جو ہے وہ دباؤ میں آئے گی۔ وہ ایک اچھی نیوز ایکٹیویٹی تو ہو سکتی ہے، ہم لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں اسے، لیکن گراؤنڈ پہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک طرف تو اسٹریٹجی کا فقدان ہے، حکمت عملی واضح نظر نہیں آتی، مختلف رہنما مختلف بات کرتے ہیں، گروپس کا تاثر آتا ہے، اور دوسری جانب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر جو انہوں نے جلسے جلوس کیے ہیں ان کا بھی اس طرح سے امپیکٹ موجود نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ کارکن کے اندر جو ان کا ہمدرد ہے اس میں ایک مایوسی کی کیفیت بھی آتی ہے کہ دیکھیں ہم اتنے سال سے لگے ہوئے ہیں، اب یہ چیزیں فروٹفل نہیں ہو رہی، ان کا کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا۔
تو پارٹی قیادت کی ہمیشہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت ہو کہ وہ پہلے جلسے جلوس کے ذریعے ایک پریشر بلڈ کریں، اس کے بعد اس پریشر کے ذریعے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور وہاں پہ اپنے جو بھی مطالبات ہیں وہ منوا لیں. اس ٹائم لائن کے اندر ابھی تک تحریک انصاف مجھے فٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. مطلب وہ بات چیت بھی کیا کریں گے جب ان کے رہنما آپس میں ایک ہی جو سٹانس اپنانے سے قاصر ہیں. اچھا ماجد صاحب، اب حکومت بھی آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو بیک ٹو بیک، ہم فلاپ شوز تو نہیں کہہ سکتے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ اپنے ووٹر کو انگیج کرنے میں، آن گراؤنڈ لانے میں، جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے، اور حکومت وقت نے بھی اس کا بار بار ذکر کیا. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس سچویشن میں حکومت پہ اس طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے جو 24 نومبر کے حوالے سے تحریک انصاف نے سوچا ہوا ہے، اور وہ اس کو بہت کیجولی یا لائٹلی لے رہی ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی حکومتی وزراء اس بات کا بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی یہ جو فائنل کال ہے اس کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے. حکومت کی اسٹریٹجی بھی بڑی انٹرسٹنگ نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ چونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے اور وہ آزاد گروپ سے ہیں، تو ان کے اقدامات کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ فائنلی تو مسلم لیگ نون پہ ہی آئے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے جو آدھے درجن وزراء تھے وہ جو کچھ کرتے رہے وہ تو کر کے چلے گئے. اسی طرح عثمان بزدار تھے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی کر کے چلے گئے. اب وہ ساری کی ساری غلطیوں کا ملبہ تحریک انصاف اور عمران خان پہ. اسی طرح موجودہ حکومت میں دو بڑے وزراء جن میں وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ ہیں، یہ جو بھی کریں گے ان کی غلطیوں کا ملبہ مسلم لیگ نون کو ہی اٹھانا پڑے گا. اور ہم نے آخری ٹی چوک کے احتجاج میں دیکھا کہ جو پلاننگ کی گئی ہے، جس طرح سے انہیں روکا گیا، وہ حکمت عملی کو اتنی کامیاب نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس لیے گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کسی بھی احتجاج کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. کیا آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انتظار کریں گے یا آپ انہیں کوئی سیف پیسج دیتے ہوئے کوئی پیسفل پروٹیسٹ کی طرف لے کے آئیں گے، یا آپ کنٹینرز لگا کے پورا شہر بند کر کے تو اٹک پل کے اوپر جو ہے وہ اپنی لڑائی لڑیں گے. تو یہ گورنمنٹ کی جانب سے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کئی دفعہ گورنمنٹ کی حکمت عملی سے اپوزیشن کی جو احتجاجی تحریک ہے اس میں جان ڈال جاتی ہے اور احتجاج بڑا بڑھ جاتا ہے. کئی دفعہ اگر گورنمنٹ بردباری سے، تحمل سے ان چیزوں کو دیکھے، مطالبات پہ غور کرے، سیف پیسج نکال لے تو وہ چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں. ابھی تک کی گورنمنٹ کی جو حکمت عملی ہے اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ وہ فی الحال ایسے موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کوئی تحمل کا یا پیشنس کا مظاہرہ کریں. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ پولیس ہوگی، جلاؤ گھیراؤ ہوگا، کچھ نہ کچھ لڑائی مارکائی ہوگی. تو یہ حکومت کی فی الحال اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک اور اسٹریٹجی ہے جو کہ پرائم منسٹر نے اپنانے کو کہا ہے نائب وزیر اعظم کو، جو میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لو ہیٹ ریلیشن شپ کی بات کر رہی تھی، جس میں بار بار کبھی اتنی ہمیں محبت اور وہ نظر آتا ہے افیکشن، لیکن دوسری جانب پھر ایک دم سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے جو بیانات دیتے ہیں. بلاول بھٹو نے بھی بڑے شکوے شکایات کی کہ وفاق میں نہ سیاست کے حوالے سے کوئی کام کیا جاتا ہے، نہ ان کو عزت ملتی ہے. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاہدوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب پرائم منسٹر نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا ہے کہ ان معاملات کو بہتر کریں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس بار کنونس ہوں گے؟ جی بالکل، میرا خیال ہے انہیں کنونس ہونا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ نیشنل اسمبلی کے سکور کارڈ میں ایسی کوئی آپشن ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بغاوت کر جائیں، کیونکہ تین بڑے کیمپس نظر آتے ہیں قومی اسمبلی میں. ایک پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، اور پی ٹی آئی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی ناراض ہوتی ہے تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف چلی جائے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ شکوے شکایت جاری رہیں گے. اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2008 سے تو 2018 کے درمیان ایم کیو ایم اور سندھ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی، ان کے اندر اس طرح کی ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چل رہی ہوتی تھی. ایم کیو ایم کبھی حکومت سے باہر آتی تھی، پھر حکومت میں چلی جاتی تھی. 5-6 دفعہ ایسے ہوا. لیکن یہاں پہ حکومت سے باہر نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ شکوے شکایتیں اس طرح جاری رہیں گے. اور لاہور کے اندر بھی جب پیپلز پارٹی کو احتجاج کرتی ہے تو ان کا نشانہ مسلم لیگ نون ہی ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر بھی اپنی سپیس کو برقرار رکھنا ہے، اور دوسری جانب فیڈرل میں بھی انہوں نے یہ تاثر دینا ہے کہ ہم اتحادی جماعت تو ہیں.
لیکن ہماری ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد گورنمنٹ پہ تنقید کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس پوزیشن کو جسٹیفائی کر سکیں اور اپنے ووٹر کو یہ بتا سکیں کہ ہم چونکہ کیبنٹ میں نہیں ہیں تو ہم انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہے ہیں اور گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں. اچھا یہ جو بھی آپ نے بات بھی کی کہ تھوڑے عرصے بعد ان کو اس بات کو باور کرانا پڑتا ہے کہ جی ان کے اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں دو کہ وہ اتحادی حکومت ہے، لیکن ظاہر ہے ماجد نظامی صاحب یہ جب ہم بار بار اس طرح کی بھی اتحادی جماعتوں کے اندر بھی ایک انسرٹنٹی کی کیفیت دیکھتے ہیں جو کہ ماضی سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ کوئی پہلی دفعہ کا نہیں ہے، لیکن جب کوئی اہم موقع آتا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں بیانات دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ووٹر معصوم اتنا ہوتا ہے یا واقعی اس سینٹیمنٹ کو اب ہم سب اس کے امیون ہو چکے ہیں کہ کہیں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں جب کوئی اہم ترامیم بھی، جیسے ہم نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی اور اس کے بعد ایک دم سے آپ کون میں کون والی اسٹریٹجی ہو جاتی ہے؟ جی انٹرسٹنگ پوائنٹ اس لیے کہ میثاق جمہوریت کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے اپنے اختلافات کا اظہار تو کرنا ہے لیکن ان کو مخالفت میں نہیں بدلنا، تو اس لیے وہ پھر ایک نچلے سر کے اندر جو موسیقی ہے وہ جاری رکھتے ہیں لیکن اس کو اتنی بڑی کنفرنٹیشن میں نہیں لے کے آتے کہ جس سے یہ اظہار ہو کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو یہ ان کا ایک شعوری فیصلہ ہے اور انہوں نے چونکہ 90 کی دہائی میں مار دھاڑ کی ہے، سیاسی اختلاف رائے رکھا ہے، مخالفتیں لی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بازی بھی کی ہے، اس کے بعد میثاق جمہوریت کے بعد سے ان کا بالکل یہ ایک فیصلہ ہے کہ جس میں وہ ایک حد سے آگے نہیں جاتے. دوسری جانب جب ہم ووٹرز کو دیکھتے ہیں یا تحریک انصاف کے ووٹرز کو اسپیشلی دیکھتے ہیں، پنجاب کے ووٹرز کو دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس رائے سے مطمئن نظر نہیں آتے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے اپوزیشن کرنی ہے تو پھر آپ کھل کے اپوزیشن کریں، اگر آپ نے گورنمنٹ میں رہنا ہے تو پھر آپ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کریں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ میں بھی ہیں، ٹریجری بینچز کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے اور وہیں سے آپ اپنا اپوزیشن کا فرض بھی ادا کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ کو ووٹر ابھی سمجھنے میں قاصد ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس حوالے سے یہ جو ایک ڈوئل پلاننگ ہے یا حکمت عملی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات درست ہے کہ ووٹر اس حوالے سے خاصا پریشان نظر آتا ہے اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی پیپلز پارٹی کا ہے، چیئرمین سینٹ میں ان کا ہے، اسی طرح اسپیکر ڈپٹی اسپیکر میں بھی ان کا شیئر ہے، تو پھر گورنمنٹ کے اندر گورنرز بھی ان کے پاس ہے اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے ان کی رسپانسبلٹی ہم پہ نہیں آتی. تو وہ ایک بڑا ہاچ پاچ سا کمبینیشن بن جاتا ہے جس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہے.